بسم اللہ الرحمن الرحیم ایجوکیشنل چینل کے معزز سامعین، آج ہم آپ کو حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے، تو جڑے رہیں ویڈیو کے آخر تک۔ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ قدیم بالبک شہر کے کھنڈرات حضرت الیاس علیہ السلام نے اس شہر کو اپنی دعوت کا مرکز بنایا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام تقریباً 900 قبل مسیح اردن کے شہر جلعاد میں پیدا ہوئے۔ قرآن کریم اور مستند احادیث میں حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی کے حالات تفصیل سے مذکور نہیں۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک 2 مقامات پر آیا ہے، ایک سورہ انعام میں جہاں دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی مذکور ہے، اور دوسرا سورہ صافات میں جہاں نہایت اختصار کے ساتھ آپ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اور وعظ و نصیحت کا ذکر ہے۔ سورہ صافات کی آیت 123 میں ارشاد ہے، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا نام الیاس، جبکہ انجیل یوحنا میں آپ علیہ السلام کا ذکر ایلیا نبی کے نام سے کیا گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی بعثت قرآن و حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کب اور کہاں مبعوث ہوئے، لیکن تاریخی اور اسرائیلی روایات اس بات پر تقریباً متفق ہیں کہ آپ علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد اور حضرت یسیع علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل کی سلطنت 2 حصوں میں بڑھ چکی تھی۔ ایک حصہ یہودا اور یہودیہ کہلاتا تھا اور اس کا مرکز بیت المقدس تھا، اور دوسرا حصہ اسرائیل کہلاتا تھا جس کا پایہ تخت سامرا تھا۔ اس وقت اسرائیل میں جو بادشاہ حکمراں تھا اس کا نام بائبل میں اخیب اور عربی تواریخ و تفاسیر میں اس کی بیوی ایزبل بال نامی بت کی پرستار تھی، اور اس نے بال کے نام پر ایک بہت بڑی قربان گاہ تعمیر کر کے بنی اسرائیل کو بت پرستی کی راہ پر لگا دیا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اس خطے میں جا کر توحید کی تعلیم دیں اور اسرائیلیوں کو بت پرستی سے روکیں۔ مورخین اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ملک شام کے یہودیوں اور اسرائیلیوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تاکہ کفر و شرک اور بت پرستی میں غرق قوم کو راہ راست پر لایا جا سکے اور یہ لوگ ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ قوم الیاس کا سب سے بڑا دیوتا بال بت تھا۔ یہودیوں اور اسرائیلیوں کا سب سے بڑا اور مشہور دیوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بت سونے کا تھا اور اس کا قد 20 گز تھا، 4 منہ تھے اور 400 افراد اس کی خدمت پر مامور تھے، اور شام کی عوام کا پسندیدہ دیوتا یہی تھا جس کی سینکڑوں سال سے پوجا کی جا رہی تھی۔ روایت میں ہے کہ بال کے پجاری حضرت یوشع بن نون کے زمانے میں بھی تھے، اور آپ علیہ السلام نے شام کی فتح کے دوران ان سے جنگ کی تھی۔ سال کے مخصوص مہینوں میں اس دیوتا کے گرد میلے لگتے تھے، منتیں مانی جاتی تھیں، سونے چاندی کے نذرانے چڑھائے جاتے تھے، طرح طرح کی خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی تھی۔ اس کی قربان گاہ میں جانوروں کو قربان کیا جاتا تھا اور خاص مواقع پر انسانوں کی بھینٹ بھی چڑھائی جاتی تھی۔ عبرانی اور سامی زبانوں میں بال کے معنی آقا، پروردگار، مالک اور سردار کے ہیں، اس لیے عرب کی خواتین بھی اپنے شوہروں کو بال کہتی تھیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حجاز کا مشہور بت ہیبل بھی بال ہی کی ایک شکل تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے، تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے خاص بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا۔ آل یاسین پر سلام ہو، بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ملک شام کے سب سے مشہور شہر بالبک کو رشد و ہدایت کا مرکز بنایا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ بال دیوتا کا بت اسی شہر میں تھا، اور یہ بت پرستی، ستارہ پرستی اور کفر و شرک کا سب سے بڑا اور قدیم مرکز تھا۔ اس شہر کا نام بالبک بھی اس بت بال کے نام سے منسوب تھا۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اس کفرستان سے وعظ و نصیحت کا آغاز کیا۔ آج بالبک لبنان کا قدیم ترین شہر ہے۔ اس کے کھنڈرات آج بھی اس کی عظمت و شان و شوکت کے مظہر ہیں۔ سطح سمندر سے 1150 میٹر بلند یہ شہر ملکہ بلقیس کو بطور حق مہر دیا گیا تھا، اور یہاں قیصر سلیمان بھی تھا۔
یونانیوں نے اس شہر آفتاب یا مدینہ الشمس کا نام دیا۔ نیز رومی عہد میں اس شہر کی بڑی اہمیت تھی اور رومی حکمران نے اسے اپنی نو آبادی بنا لیا تھا۔ 1154 عیسوی میں نور الدین زنگی نے اس کو فتح کیا۔ 1170 عیسوی میں ایک زلزلے کی وجہ سے یہ شہر تباہ ہو گیا مگر پھر نئے سرے سے آباد ہوا۔ یہی حضرت الیاس علیہ السلام کا مزار بھی ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیل کے بادشاہ اہی اب اور اس کی رعایا کو بال نامی بت کی عبادت سے روکا اور انہیں توحید کی دعوت دی، مگر ایک دو افراد کے سوا کسی نے آپ علیہ السلام کی بات نہ مانی بلکہ آپ کو طرح طرح سے پریشان کرنے لگے، یہاں تک کہ اخی اب اور اس کی بیوی ایزبل نے آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے، جس پر آپ نے ایک دو افتادہ غار میں پناہ لی اور عرصے دراز تک وہیں مقیم رہے۔ بعد ازاں آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اسرائیل کے لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں، تاکہ اس قحط کو دور کرنے کے لیے آپ علیہ السلام ان کو معجزات دکھائیں تو شاید وہ ایمان لے آئیں۔ چنانچہ انہیں شدید قحط میں مبتلا کر دیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اخی اب سے ملے اور اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کے امتحان کا بھی یہی بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بال کے 450 نبی ہیں، تو ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو، وہ بال کے نام پر قربانی پیش کریں گے اور میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گا، جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر بھسم کر دے گی، اس کا دین سچا ہوگا۔ سب نے اس تجویز کو خوشی خوشی مان لیا۔ چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا۔ بلکہ جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح دوپہر تک بال سے التجائیں کرتے رہے مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی، اس پر آسمان سے آگ نازل ہوئی جس نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا کر بھسم کر دیا۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے کیونکہ ان پر حق واضح ہو گیا تھا، لیکن بال کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے۔ اس طرح بادشاہ کی بیوی ایزبل بھی حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے الٹی ان کی جان کی دشمن ہو گئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اس کے عزائم کا پتہ چلا تو آپ روپوش ہو گئے اور کچھ عرصے کے بعد بنی اسرائیل کے دوسرے ملک یہودیہ میں تبلیغ شروع کر دی، کیونکہ رفتہ رفتہ بال پرستی کی وبا وہاں بھی پھیل چکی تھی۔ وہاں کے بادشاہ نے آپ کی بات نہ سنی، حالانکہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق تباہ و برباد ہو گیا۔ چنانچہ چند سال بعد آپ دوبارہ اسرائیل تشریف لائے اور بادشاہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر وہ بدستور اپنی بدعمالیوں میں مبتلا رہا، یہاں تک کہ انہیں بیرونی حملے اور مہلک بیماریوں کا شکار بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے روپوش حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ایک غار میں رہنے لگے تھے اور انہوں نے تقریباً 10 سال کا عرصہ روپوش میں بسر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو ہلاک کر دیا۔ دوسرا بادشاہ تخت نشین ہوا تو حضرت الیاس علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے دعوت توحید دی، جس پر ایک خلق عظیم ان پر ایمان لے آئے۔ صرف 10,000 افراد باقی رہ گئے جنہیں قتل کر دیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نبوت پر سرفراز ہوئے، جبکہ حضرت الیاس علیہ السلام ایک اسرائیلی نبی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے۔ یوں دونوں میں سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے۔ چنانچہ طبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت یسیع علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے اور ان کی بعثت حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد ہوئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں، مورخین اور مفسرین کے درمیان مسئلہ بھی زیر بحث آیا ہے۔ تفسیر مظہری میں علامہ بغوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے جو طویل روایت بیان کی گئی، اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک آتشی گھوڑے پر سوار کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہے۔ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے بھی ابن عساکر رحمت اللہ علیہ اور حاکم رحمت اللہ علیہ وغیرہ کے حوالے سے کئی ایسی روایات نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ کعب الاحبار رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ 4 انبیاء علیہ السلام اب تک زندہ ہیں، 2 زمین پر حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، اور 2 آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔
یہاں تک کہ بعض افراد نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال رمضان کے مہینے میں بیت المقدس میں اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن حافظ ابن کثیر جیسے محقق علماء نے ان روایات کو صحیح قرار نہیں دیا۔ وہ ان جیسی روایات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ ان اسرائیلیوں کی روایت ہے جن کی نہ تصدیق کی جاتی ہے اور نہ تکذیب، بلکہ ظاہر یہ ہے کہ ان کی صحت بعید ہے